الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جب سے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، یہیں پر کمایا کھایا، تو ہم سے یہاں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. ایک غلطی ہوئی ہے. غلطی کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اصل سمجھ لیا ہے. اگر ہم میں سے کسی کی صحت کو دیکھا جائے، کوئی صحت مند آدمی ہو تو دل چاہتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہی صحت مند ہوتا. کسی کے پاس بہترین گاڑی دیکھی تو انسان کا خیال کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس طرح کی گاڑی ہوتی. یا کسی کے پاس بہترین مکان ہے تو انسان خیال کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس طرح کا مکان ہوتا. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خواہشات کے پیچھے دنیا میں دوڑ رہا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کی ہر ایک خواہش پوری ہو جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی خواہش ہے کہ بس میں صحت مند ہو جاؤں، تندرست ہو جاؤں. کوئی دبلا پتلا آدمی ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں تھوڑا اور زیادہ موٹا ہو جاؤں تاکہ میں دیکھنے میں کچھ اچھا ہینڈسم سا لگوں. ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گزشتہ قوم میں کسی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا امتحان لینے کے لیے. وہاں پر 3 آدمی تھے اور تینوں کچھ نہ کچھ الگ الگ پریشانی میں مبتلا تھے. وہ پریشانیاں کیا تھی؟
ایک کو تو کوڑ کا مرض تھا. کوڑ کا مرض اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کا گوشت گلنے اور سڑنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک نابینا تھا اور ایک پیدائشی گنجا تھا. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان تینوں کو دے رکھی تھی. کسی کو بیمار کیا، کسی کو نابینا کر دیا، اس کی بینائی ختم ہے، کسی کے سر پر بال سرے سے اگے ہی نہیں ہے. تو یہ تمام مراحل، تمام پریشانی ایسی ہیں کہ انسان ان میں گر جاتا ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں بھی صحت مند ہوں، تندرست رہوں، میرے سر پر بھی بال ہوں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کو بھیجا تو انہوں نے جا کر کے معلوم کیا کہ بھائی تجھے کیا پریشانی ہے اور تیری کیا خواہش ہے کہ تو دنیا میں پورا کرنا چاہے گا. تو اس کوڑ کے مریض نے کہا میری صرف یہ خواہش ہے کہ مجھے یہ مرض جو لگا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. دراصل کوڑ جو مرض ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کو لگتا ہے. ابھی ہمارے یہاں 2 سال قبل جو ایک وبا اور ایک وائرس تھا جس کو کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ بھائی سے جدا بیٹھا ہے، باپ بیٹے سے جدا بیٹھا ہے، شوہر اپنی بیوی سے جدا بیٹھا ہے، بیٹی اپنی ماں سے جدا بیٹھی ہے، الگ الگ ہر جگہ بیٹھے ہوئے. کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرض متعدی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو لگتے ہیں تو ان میں انسان احتیاط زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اور حتیٰ کہ وہ اپنے قریبوں کے پاس بھی نہیں جاتا. سب سے پہلے تو انسان کی اپنی صحت ہے. اگر وہی تندرست نہیں ہوگا تو اس کو وہ کس طرح دوسرے کے پاس بیمار پرسی کے لیے جا سکتا ہے. بہرحال یہ جو کوڑ کا مریض تھا نہ تو اس کے پاس کوئی آیا نہ اس کے پاس کوئی گیا. اصل میں جب انسان کے پاس کوئی آتا جاتا رہتا ہے، وہ جس وقت بیمار ہوتا ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں چلو یار کم سے کم کوئی تو ملنے کے لیے مجھے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسی آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میرا یہ مرض ختم ہو جائے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں. فرشتے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو ختم کر دیا. دوسرا شخص ایک نابینا تھا. اس سے معلوم کیا کہ بھائی تجھے کیا خواہش ہے، تیری کیا خواہش ہے، کیا ضرورت ہے دنیا میں رہتے ہوئے. تو اس نے بھی ٹھیک اپنی خواہش کی طرح اسی کا اظہار کیا. اور انسان کی خواہش ہوتی بھی ہے کہ وہ بھی دنیا کے کچھ نظارے دیکھ لے، وہ بھی دیکھ لے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. تو انہوں نے کہہ دیا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنی خواہش ہے کہ میری یہ آنکھیں جن سے میں دیکھنے سے قاصر ہوں، دیکھ نہیں سکتا، بس میری یہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے چلو تیرا بھی کام ہو جائے گا. تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بینائی لوٹا دی. اب تیسرے نمبر پہ جو یہ پیدائشی گنجا تھا، اس حدیث میں یہ بہت بڑا درس دیا ہے
کہ گنجا ہونا بھی ایک آزمائش ہے، لیکن یار عجیب حال ہے ان لوگوں کا جو ہر وقت اپنے سر کو ٹنڈ کرائے پھرتے ہیں اور پوری زندگی پورے سال صاف ستھرا رکھتے ہیں، بالکل سپاچت میدان کی طرح، حالانکہ وہ ٹن ہونے کا شریعت میں کوئی رواج نہیں ہے، نہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ ہم نے دیکھا ہے خانقاہوں کے اندر بہت سے مریدین وہ ہوتے ہیں کہ ان کے سر پورے سال صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، یہ گنجا ہونا جائز ہے، لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھی جن کو ہمارے استاد محترم ولد سے تعبیر کرتے تھے وفرا، لما اور جمعہ۔ بہرحال ان کی کسی اور وقت میں تفصیل سے بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے اور کیسے بال آپ کو رکھنے پسند تھے، آپ نے کتنی مرتبہ زندگی میں بتائے۔ صرف حج اور عمرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال کٹانا ثابت ہے، اور وہ بھی خلاف قیاس، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہے۔ بہرحال لیکن کوئی اعتراض نہ کرنا شروع کر دیں ان خانقاہ والوں پر، بیچاروں پر۔ یہ تو اپنے مریدوں کی جو دہشت گردی دلوں کے اندر بھری ہوتی ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے، اس دہشت گردی کو نکالنے کے لیے انسان کو کچھ اس طرح کا رخ دیا جاتا ہے۔ بہرحال جب یہ تمام کے تمام کام ہو گئے ان تینوں حضرات کے، تو اب انہیں دنیا میں رہنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چاہیے تھا، تو ان کے لیے وہ بھی دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کو عطا کر دیا۔ آخر میں چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی فرشتے کو دوبارہ بھیجا کہ جا کر کے ان کا امتحان تو لے۔ تو دو نالائق جو کوڑ کا مریض تھا اور جو ایک گنجا تھا، ان دونوں نے تو بالکل انکار ہی کر دیا۔ یہ سوالی بن کر گیا، بھیکاری بن کر فرشتہ ان کے پاس پہنچا کہ بھائی مجھے کچھ ضرورت ہے، میں نے سنا ہے آپ فلاں وقت میں ایسے تھے، فلاں وقت میں ایسے تھے، آپ کے حالات بہت خستہ تھے، آپ بہت تنگ دست تھے، آپ کے پاس کچھ تھا نہیں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ یار تجھے کس نے بتا دیا ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں؟ ہم تو پہلے سے یہ پردادا سگردادا سے چلے آ رہے ہیں کہ ہم تو مالدار ہیں، آپ کو کس نے غلط خبر دے دی؟ جائیے، ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال فرشتہ اپنا منہ لے کر کے وہاں سے چلا گیا، اور آخر میں جب وہ پہنچا اس نابینا کے پاس تو اس نے وہی بات یاد دلائی کہ میں آپ کے پاس سوال کے لیے آیا ہوں، مجھے کچھ ضرورت ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ فلاں وقت میں ایسے ایسے تھے۔ تو یہ نابینا بیچارہ بہت جلدی سمجھ گیا، اور اس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، ایک وقت ایسا تھا جا تیرے لیے یہ بکریاں ہیں، جتنی چاہے تو لے جا، اور جتنی تجھے کام میں نہ لیے لے جا۔ اب فرشتہ کہاں کسی چیز کو کچھ لے جانے والا تھا، اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، تو کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر جب اس کی بکریاں چرا کرتی تھی تو دونوں پہاڑ بھر جایا کرتے تھے۔ کتنی بڑی دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن اس حدیث سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ بعض مرتبہ انسان جس خواہش کو پورا کرنے کے ساتھ اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ کبھی کبھی ناکامی کا سبب بن جاتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیا، اگر مال دولت ہونا ہی کامیابی ہوتی تو قارون سے بڑا خزانچی کوئی نہیں تھا۔ کتنا خزانہ تھا اس کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا دے رکھا تھا اس کو۔ فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ اس کی چابیاں بھی بہت طاقتور جماعت لے کر کے جایا کرتی تھی۔ کتنا خزانہ اس کے پاس ہوگا جس کی چابیاں اتنی بڑی جماعت کو کمزور کر دے، اور طاقتور جماعت لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، تو کتنا خزانہ اس کے پاس ہوگا۔
آپ خود ہی اندازہ لگائیں. لیکن پھر بھی اپنے مال دولت کی وجہ سے ناکام ہوا اور دنیا سے رخصت ہو کر بھی چلا گیا. اگر حکومت کا ملنا ہی کامیابی ہوتی تو فرعون اتنی بڑی حکومت کر رہا تھا کہ جس کو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا اور جس کو چاہتا تھا روک لیا کرتا تھا. اور اس نے خود اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلی. قرآن کریم کا حکم ہے فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. قرآن کریم میں فرمایا فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. پکڑ لیا اللہ نے. تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کو پورا کرے اور وہ اس میں کامیاب ہو جائے. خواہش پورا ہونے کے باوجود یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے میں بہت بڑا پہلوان بن جاؤں, بہت بڑا مالدار بن جاؤں, پراپرٹی ڈیلر بن جاؤں. ہر کسی کی خواہش ہے. لیکن بزرگان محترم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہے بہت گہری. آپ خود اندازہ لگائیں, خود خیال کریں. ایک صاحب نے بیان کیا تھا, ابھی چند روز قبل کی بات ہے, کہ بھائی اتنا پیسہ لگایا ہے, اتنے بڑے پہلوان ہیں, عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی ان کی, اور الحمدللہ جسم و جثے کے اعتبار سے بہت زبردست فٹ فاٹ بالکل. لیکن بس گاڑی پر چلے ہوئے آ رہے ہیں, آرام سے بیٹھے اور نیچے بیٹھ گئے اتر کر کے, چکر سا آنا لگا. آج تک کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اٹھائے ہوئے لا رہے ہیں. تو موت ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. اس دنیا سے دل نہ لگایا جائے. دل اگر لگانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگائیں. ہم اپنے مکانات میں, اپنے کاروبار میں, اور نہ جانے کن کن جگہوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کن کن جگہوں سے کماتے ہیں, یہ تو بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نہ حلال کی فکر ہے, نہ حرام کی ٹینشن, کچھ بھی نہیں ہے. بس جیسا کیسا پھنسا ہو پھنسنا چاہیے, ہمیں استعمال کرنا ہے. تو اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے, زمانے کی رنگنگلیوں پر نہ جائے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی. انسان سمجھتا ہے کہ یہ بہت بہترین چیز ہے, یہ مکانات, یہ گاڑیاں, یہ بڑی بڑی چیزیں بہت بہترین چیز ہیں, اور ہم غیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان چیزوں میں. یہ ہماری بات یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اللہ نے جتنا دے رکھا ہے حلال لیں, حلال استعمال کریں, حلال کی فکر کریں. زیادہ چکر میں نہ پڑے, ملے گا اتنا ہی جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے. ہاں اسباب اختیار کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب وقت چونکہ کم ہے اس لیے تمام باتوں کو یہاں سامنے پیش کرنا, عرض کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں نے گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات سے کہا تھا کہ اگر آپ کچھ ٹائم پہلے آ کر کے بیٹھ جائیں, کیونکہ بہت سے وہ حضرات ہیں جو بیچارے کاروباری ہوتے ہیں, یا ان کو اپنی کھیتی میں لگنا ہوتا ہے تو ان کو بہت جلد جانا ہوتا ہے. اب اگر بات کو پورا کرنے کے لیے, بات کو پورے اچھے طریقے پر سمجھانے کے لیے ٹائم کو زیادہ لمبا کھینچا جائے تو ان کا بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ جلد اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائیں تو بات بھی مکمل ہوگی اور سمجھ بھی انشاءاللہ آئے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.